السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم نے میر تقی میر کی ایک غزل سے چند اشعار کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: فرہاد ہاتھ تیشے پہ ٹک رہ کے ڈالتا، پتھر تلے کا ہاتھ ہی اپنا نکالتا۔ اب اس شعر میں آپ کو دو قسم کے تاثرات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک یہ داستانی تاثر بھی ہے کہ میر صاحب قصہ سنا رہے ہیں۔ انہوں نے قصہ شروع کیا ہے کہ بھائی فرہاد تیشے کے نیچے ہاتھ ڈالتا تھا، پھر اس کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتا تھا، لیکن یہ تاثر درست نہیں ہے۔ اس کا تاثر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی کسی کو مشورہ دے رہا ہو کہ فرہاد ہاتھ تیشے پہ ٹک رہ کے ڈالتا، پتھر تلے کا ہاتھ ہی اپنا نکالتا۔ یعنی ایک طرح سے ایک مسئلے کا ایک حل تجویز فرما رہے ہیں میر تقی میر اس شعر میں۔ تو ہم اس کو اسی طرح لیں گے جیسا کہ میر صاحب کی منشا ہے۔ دوسری طرح بھی لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ آگے چلیں گے تو آپ کو تھوڑی سمجھنے میں دقت ہوگی، اس لیے ہم اس کو اسی طرح لیتے ہیں جس طرح کہ میر صاحب نے فرمایا ہے۔ فرہاد نام ہوتا ہے ایران میں۔ فرہاد کا تعلق شیریں سے تھا۔ شیریں فرہاد کی داستان آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ فرہاد کون تھا، شیریں کون تھی، اور وہ آپس میں کیوں نہ مل سکے، اور شیریں نے کیا شرط رکھی تھی فرہاد کے سامنے، اور وہ فرہاد اس شرط کو پورا کرتے ہوئے اس نے شیریں کے محل تک دودھ کی نہر بھی نکال دی تھی۔ اب دودھ کی نہر کے بارے میں چند باتیں یہ عرض ہم ضرور کر دیں کہ جب پہاڑ سے پانی نکلتا ہے تو وہ چونکہ اترائی پر ہوتا ہے تو وہ پتھروں سے ٹکراتا ہے اور اس سے جھاگ پیدا ہوتے ہیں، جس سے کچھ دیر تک، کچھ دور تک کہہ لیجئے، پانی کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ تو اس کو یار لوگوں نے دودھ سے تشبیہ دے دی، کیونکہ دودھ بھی سفید ہوتا ہے۔ تو فرہاد اب تیشے کی مدد سے فرہاد وہ پہاڑ کھود رہا تھا جو شیریں کی شرط کے مطابق تھا، اور وہاں سے اس کو دودھ کی نہر نکالنی تھی۔ اب اس میں رنجیدگی کا تاثر ہے، بہت زیادہ افسوس کا، غم کا، اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے رنجیدگی براہ راست ظاہر ہو۔ صرف قافیے میں مضارع کا استعمال اور دوسرے میں ہی کے برجستہ استعمال نے یہ بات پیدا کی ہے۔ اب پتھر تلے کا ہاتھ یہ آیا ہے فارسی سے۔ دست تہ سنگ کا آپ نے سنا ہوگا کہ پتھر کے نیچے دست تہ سنگ آمدن فارسی میں ہے، اگر آپ فارسی جانتے ہیں۔ ہمارے سننے والوں کچھ لوگ تو وہ، چونکہ اردو غزل ایران سے آئی، فارسی سے آئی، فارسی میں یعنی غزل کہی جاتی تھی، تو جب اردو زبان ترقی کرنے لگی تو، اور جب یہاں بھی غزل کہی جانے لگی تو وہ اردو ہی میں غزل کہنی لوگوں نے شروع کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بات لمبی کر رہے ہیں، اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی معلومات ساتھ ساتھ دیتے جائیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوستوں کو ان ساری باتوں کا علم نہیں ہے۔ اب اگر اس کے آپ لغوی معنی کیجئے دست تہ سنگ کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے ہار مان لینا، مغلوب ہو جانا، یا کسی مشکل میں پھنس جانا، اور اردو میں آ کر اس کے معنی ہو گئے مجبوری اور لاچاری۔ تو میر نے اس محاورے کو بہت خوبصورتی سے استعمال کیا، اور ایسے کیا کہ دونوں معنی ہمارے سامنے آ گئے۔ اب فارسی کے اعتبار سے تو معنی یہ ہوئے کہ فرہاد عشق کی مشکل میں گرفتار تھا، عشق کے ہاتھوں پھنسا ہوا تھا، مغلوب تھا، اور کاش کہ وہ تیشے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی جو اس کی مغلوبی تھی اور گرفتاری تھی اس کو ختم کرتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو عشق کے ہاتھوں ہی مغلوب ہو کر تیشہ زنی اختیار کی تھی، یعنی تیشے کا استعمال شروع کیا تھا کہ وہ نہر نکال سکتے۔ اگر وہ عشق کے اس غلبے یا زور سے نکل جاتا
تو پھر اسے یہ تیشہ زنی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو فارسی کو اگر آپ ایک طرف رکھیں اور اردو کے اعتبار سے معنی کریں تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ فرہاد اپنے عشق سے مجبور تھا، عشق کے ہاتھوں مغلوب تھا، عشق کی مجبوری میں تھا، تو کاش کہ وہ تیشے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی اس مجبوری کو تو ختم کر لیتا۔ ابھی ہم نے آپ سے جب شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک طرح سے مشورہ یا آرزو ہے میر تقی میر کی، اس کا کہانی والا انداز نہیں ہے، لیکن مراد دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ فرہاد اگر عشق میں کامیاب ہو گیا ہوتا یا اس کی جان کسی طرح بچ جاتی، وہاں سے وہ نکل آتا، تو وہ تو ممکن اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو شروع ہی سے مجبور تھا، عشق کے ہاتھوں اسے شیریں سے پیار تھا اور اسے شیریں کی ہر شرط پوری کرنی تھی۔ تو شعر کے جو الفاظ ہیں ان میں ایک نقطہ اور بھی ہے، یعنی فرہاد کا ہاتھ پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا اور پھر بھی اسی وجہ سے اس نے تیشے پر ہاتھ ڈالنے میں بہت جلدی کر دی۔ تو اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ اس کا استعمال غالب نے بھی کیا، لیکن انہوں نے مجبوری کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، میر درد نے بھی اس کو استعمال کیا، پتھر تلے کا ہاتھ ہے غفلت کے ہاتھ دل، سنگ گراں ہوا ہے یہ خواب گراں مجھے، اور غالب نے کہا ہے کہ مجبوری ہے دعوائے گرفتاری الفت، دستے تہ سنگ آمدہ پیمان وفا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کو اس طرح استعمال کیا ہے۔ تو میر کے شعر میں جو پتھر تلے کا ہاتھ ہے وہ کافی مزہ دیتا ہے۔ اس کی جگہ اگر فارسی کے الفاظ استعمال ہوئے ہوتے تو شاید شعر میں اس قدر لطف پیدا نہ ہوتا۔ اس کا اگلا شعر ہے، بن سر کے پھوڑے بنتی نہ تھی کوہ کن کے تئیں، خسرو سے سنگ سینہ کو کس طور ٹالتا۔ کوہ کن وہ آدمی جو پہاڑ کو کھودے، اس میں غار بنائے یا اس میں نہر پیدا کرے، کچھ بھی کرے۔ ٹئیں کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے لیے۔ اب اس میں اگر آپ یعنی اس کو ذرا تھوڑا سا غور کیجئے تو اس صورت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کو سر پھوڑے بغیر جس کا کوئی گزارا ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ سر پھوڑنے کے لیے ہاتھ اور پتھر ہی سے کام لیتے ہیں، اور وہ اپنے سینے پر اڑے ہوئے پتھر کو کس طرح ہٹائے؟ اگر ہٹائے گا تو اسی پتھر سے اپنا سر پھوڑ لے گا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرہاد کے لیے خسرو ویسا ہی تھا جیسا کسی شخص کے سینے پر بھاری پتھر ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو خسرو کا بتا دیں، خسرو وہ شخص تھا جس کی شادی شیریں سے ہوئی تھی، اور یہ جو جب اس کو اس عشق کی داستان کا علم ہوا اور اس نے دیکھا کہ شیریں کس طرح فرہاد کے لیے پریشان رہتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں فرہاد کو پیغام بھیجا کہ میں تمہاری شادی شیریں سے کر دوں گا، میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم شیریں کے محل تک یا ہمارے محل تک جہاں بھی وہ رہتے تھے تم دودھ کی نہر نکال کر لاؤ۔ تو اگر کوئی شخص زمین پر پڑا ہوا ہو اور اس کے سینے پر بھاری پتھر ہو تو وہ اس پتھر کے بوجھ کے نیچے دب جائے گا، پتھر کو نہیں ہٹا سکے گا۔ تو ایسی صورت میں پتھر سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی جان دے دے، یعنی ایسا پتھر سینے سے جب ہٹ سکتا ہے جب کہ جان چلی جائے۔ تو خسرو ایک ایسا پتھر تھا جو فرہاد کی جان لیے بغیر کسی صورت بھی وہاں سے ہٹنے کو ٹلنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے فرہاد کے پاس خسرو سے بچنے کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ اپنا سر پھوڑ لے۔ اب ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر معشوق ہمارے سینے کو، ہمارے زخم کو سینے سے سینہ لگا لے تو ہمیں اپنے زخم کی اتنی کھٹک محسوس نہ ہو۔ بہرحال آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر کے مختصراً جو معنی ہو سکتے ہیں وہ یہی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اگر آپ اس کی مزید تشریحات چاہتے ہیں تو میر صاحب کی تشریحات مسئلہ یہ ہے کہ بہت کم ملتی ہیں،
بہت کم لوگوں نے میر صاحب کی تشریحات کی ہیں، ان کے کلام کی. غالب کے تو بہت سارے لوگوں نے کی ہیں، لیکن میر کے بہت کم ملتے ہیں. تو بہرحال آپ تلاش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو میر کو مزید سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب ضرور مل جائے گی. اس کا آخری شعر ہے: چھاتی سے ایک بار لگاتا جو وہ تو میر، برسوں یہ زخم سینے کا ہم کو نہ سالتا. چھاتی بھی سینے کو ہی کہتے ہیں. سالنا کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا، کسی چیز کا کھٹکنا. تو یہ ایک ہی اس کے اندر مشکل لفظ ہے. تو اس میں اور کوئی خاص مشکل لفظ تو ہے نہیں کہ جس کے ہم معنی کریں آپ کے لیے. اب برسوں اور سالنا میں بڑا لطف ہے. میر نے سالنا ایک اور جگہ بھی استعمال کیا ہے: وہ دن کیسے سالتے ہیں جو آ کر سوتے پاتے کبھو، آنکھوں سے ہم سہلا سہلا تلوے اس کو جگاتے تھے. یہ ان کے غالباً چوتھے یا پانچویں دیوان میں یہ شعر ہے. اچھا، اس میں آپ ایک مزے کی بات یہ دیکھیے کہ محبوب کو، اپنے معشوق کو سینے سے لگانے کی تمنا ہے. یعنی یہ تمنا کی ہے کہ معشوق کو ہم سینے سے لگا لیتے. اب یہ پہلو بھی ہے کہ چھاتی سے اتنی دیر تک لا کے رکھتے کہ زخم جو سینے پہ بنا ہوا تھا اس میں کھٹک نہ رہتی، تکلیف نہ رہتی. اب ذرا یہاں غور کیجئے گا کہ یہ یہاں سینہ جو ہے اس کو آپ دل کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں. ویسے سنا ہم نے یہ ہے کہ یہ جو سالنا ہے یہ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں سوراخ کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ معنی دیکھیں تو اس شعر میں اور مطلب مزہ آ جاتا ہے اس کو کہ دل کا زخم کیا تھا. یعنی کوئی سوئی تھی یا برما تھا جو مسلسل سوراخ کیے دے رہا تھا اس میں. تو بہرحال یہ میر صاحب کے چند اشعار تھے جن کی شرح اور مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اگر آپ کو یہ لیکچر اچھے لگتے ہوں تو آپ ہمارے چینل کو کم از کم لائک ضرور کر دیا کیجیے. اب ہم یہ بات اتنی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بار بار کہنا اچھا بھی نہیں لگتا. اگر آپ کو ایک چیز اچھی لگتی ہے تو لائک کرنے میں آپ کا کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس غزل کے اس شعر کے ساتھ ہی آج کی محفل ختم کرتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ کسی اور استاد کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.